سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ مائدہ آیت 15 سے لے کر آیت 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ اے کتاب والو، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، ظاہر کرتا ہے تم پر بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی، جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا۔ تو کہہ دے پھر کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے، اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرے مسیح مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے، تو فرما دیجئے پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر؟ کوئی نہیں، بلکہ تم بھی ایک آدمی ہو اس کی مخلوق میں، بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں نصارہ کے ایک ہی قول کی تردید کی گئی ہے جو ان کے ایک فرقے کا عقیدہ ہے، یعنی یہ کہ حضرت مسیح معاذ اللہ عین اللہ تعالی ہے، بعینہ اللہ تعالی ہے، مگر تردید جس دلیل سے کی گئی وہ تمام فرقوں کے عقائد باطلہ پر حاوی ہے جو بھی توحید کے خلاف ہیں، چاہے وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ ہو یا تین خداؤں میں سے ایک ہونے کا عقیدہ فاسدہ ہو، سب کا رد اور ابطال ہے۔ اور اس جگہ حضرت مسیح اور ان کی والدہ کا ذکر فرمانے میں دو حکمتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حق تعالیٰ کے سامنے یہ عجز کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے بچا سکتے ہیں، اور نہ اپنی ماں کو جن کی خدمت و حفاظت کو شریف بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں اس فرقے کے خیال کی بھی تردید ہو گئی جو حضرت مریم کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ اور اس جگہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہم السلام کی موت کو بطور فرض کے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ نزول قرآن کے وقت حضرت مریم کی موت محض فرضی نہیں تھی بلکہ واقع ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یا تو تغلیب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے ساتھ میں ماں کی موت کا بھی تذکرہ کر دیا۔ حضرت مسیح اور دوسری سب مخلوق پر بھی اس طرح مسلط کر دینا
یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہے جس کو موت دے سکتے ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اس میں عیسائیوں کے اس عقیدہ باطلہ کے منشا کو باطل کرنا ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے کا اصل منشا ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کی پیدائش ساری دنیا کے قاعدوں کے خلاف بغیر باپ کے صرف ماں سے ہوئی۔ اگر وہ بھی انسان ہوتے تو قاعدے کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے ذریعے پیدائش ہوتی۔ اس جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب قدرت کاملہ حاصل ہے، جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر دے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔